السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر سینئر جرنلسٹ ندیم کیسر کے ساتھ شاہد راجپوت آپ کے سامنے ہیں. آج ہم بات کریں گے ملتان کے حوالے سے جو گرلز کرکٹ کا انفراسٹرکچر اور ٹیلنٹ کے حوالے سے. اس وقت ملتان کے اندر جو گرلز ایک سیریز ہونے جا رہی ہے وہ ندیم بھائی اس کے حوالے سے آپ کو شیڈول کا بھی سارا بریف کر دیں گے. اسپیشلی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ وومنس کرکٹ کے حوالے سے ہے. ملتان اسپیشلی ملتان جنوبی پنجاب میں تو ویسے اس طرح کوئی گرلز کرکٹ سامنے آئی نہیں ہے انٹرنیشنل سطح پہ, مگر ملتان کے اندر ایک چوتھی کرکٹر جو ہے وہ گل فروزہ اس وقت ملتان ٹیم کا حصہ ہے, پاکستان ٹیم کا حصہ ہے. تو اس حوالے سے گرلز کرکٹ کا انفراسٹرکچر اور پی سی بی کی جو اس کے اندر جو ہے وہ اقدامات ہیں اس کے فروغ کے لیے, وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جی ندیم بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد بھائی. آج جو ہمارا سیٹ اپ ہے, ایک عرصے کے بعد پاکستان کی ٹیم میں کوئی لڑکی آئی ہے اور اب وہ مستقل تقریباً لگ رہی ہیں. مستقل ایسے کہ ابھی جو ایشیا کپ میں ان کا ویمنس کپ ہوا ہے, ایشیا کا ویمنس کپ سری لنکا میں ہوا ہے, انہوں نے وہاں 2 سینچری پارٹنرشپ کی ہیں اوپننگ کے لیول پہ. گل فروزہ نام ہے اور اب تک وہ 13 میچز کھیل چکی ہیں, 254 رنز ہیں اور 2 50s ہیں, ایک یعنی 2 سینچری ہیں اور 62 ان کا ہائیسٹ سکور ہے. اور وہ تیز کھیلنے والی بیٹر کے طور پر سامنے آئی ہیں. پہلے گل فروزہ کا معاملہ یہ تھا کہ وکٹ کیپر بیٹر کے طور پر سامنے آئی تھیں اور شروعات جو ہے وہ ان کی وکٹ کیپر بیٹسمین کے بیٹر تھی. اب یہ ہے کہ اب وہ ان کی ٹیم میں جگہ ایز اے اوپنر جو ہے نا مستقل ہو رہی ہے. اور جو ابھی آج جو پاکستان کی ٹیم آج کل جو ملتان میں موجود ہے, یہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنس کرکٹ ٹیموں کے درمیان میں ایک سیریز کھیلی جانی ہے T20 کی. اور پہلے پتہ چلا تھا کہ 11 فروری کو افریقہ کی ٹیم نے پہنچنا تھا, اب ری شیڈول بتایا گیا کہ 12 ستمبر کو پہنچنا ہے. تو یہ سیریز کا جو پہلا میچ ہے وہ 16 کو ستمبر کو ہوگا, دوسرا 18 ستمبر کو, تیسرا 20 ستمبر کو. اور اس میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ملتان کا بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دلکشی کے پوری دنیا میں چرچے ہیں اور وہاں پر یہ پلیئرز کھیلیں گے. بلکہ گل فروزہ اپنے جو 14th میچ ہے وہ پہلی مرتبہ اپنے ملتان اسٹیڈیم پر کھیلیں گی اور بڑی ان سے زیادہ وابستہ ہیں. اسی اسٹیڈیم کے باہر جو کا ایریا ہے جہاں پر ٹرائلز ہوتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ایک لمبا سے ایریا وہاں پر انہوں نے ٹرائلز دیے تھے. غالباً انڈر 17 کے ٹرائل تھے, 8 سال پہلے کی بات ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت ٹیم میں سلیکشن ہونا نہ ہونے کی الگ بات ہے, لیکن اشرف علی آپ کو پتہ ہے فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے, وکٹ کیپر بیٹر. اور اتفاق سے اپنا گل فروزہ کی بھی خواہش تھی کہ ایز اے وکٹ کیپر بیٹر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کرنا ہے. اس سے چند دن پہلے, ٹرائل سے چند دن پہلے انہوں نے ملتان ڈویژن کا انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کھیلا تھا لودھرا میں. اس میں وہ بیسٹ پلیئر ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا. تو اسی کی پرفارمنس کی بنیاد پہ انہوں نے پھر ٹرائلز وغیرہ دیے تھے. تو اب وہ پہلی مرتبہ قومی ٹیم کا حصہ بن کر پاکستان ملتان میں کھیلنے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور اٹس گڈ گیسچر. اور ان سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عثماویہ اقبال اور ثانیہ خان اور سکھا فیض, یہ 3 پہلی پلیئر تھیں جو 2009 میں میرے خیال میں تینوں نے اکٹھے ایک ورلڈ کپ جو ہے وہ دفعہ ورلڈ کپ کھیلا تھا. اور ثانیہ خان اور عثماویہ اقبال بعد میں مستقل بھی رہیں اور یہ دونوں کامن ویلتھ گیمز کی جو ہے نا وہ چیمپئن بھی ٹیم کا بھی حصہ تھیں. اور اس کے علاوہ ایشین چیمپئن شپ میں بھی یہ کھیل چکی ہیں اور ایشین گیمز کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی چوتھی پلیئر ایسی ہے جس نے مستقل اپنی جگہ فی الحال تو بنا لی ہے. نہیں, اس کی فٹنس اور اس کی فارم کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ اس کا کیریئر جو ہے ایک طویل کیریئر ہوگا. اگر ہم سماویہ کو دیکھیں تو سماویہ تو میرے خیال میں پہلی جو ہے 94 اور وہ پہلی ہیڈر کرنے والی جو ہے وہ پاکستان کی اس کی ان کو اعزاز حاصل ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ثانیہ خان جو ہیں وہ بھی بڑا اچھے مطلب فاسٹ بالر کے طور پہ سامنے رہی ہیں. سماویہ کا تو کیریئر تھوڑا سا زیادہ رہا, کمنٹری کر رہی ہے اور بڑا اچھا جو ہے وہ ان کا کرکٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے یہ تینوں کی خاص بات ہے کہ تینوں ابھی بھی کرکٹ کے ساتھ اور سپورٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا, عثماویہ اقبال اور ثانیہ خان دونوں ماشاءاللہ اچھی پڑھی لکھی ہیں. اور اس کے بعد گل فروزہ کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا, پہلے ذکر یونیورسٹی, اس کے بعد آج کل پنجاب یونیورسٹی میں ہیں وہ. اور عثماویہ اقبال اور ثانیہ خان کے برعکس جو گل فروزہ ہے یہ اور سکھا فیض, یہ دونوں آل راؤنڈ پلیئر تھیں. سکھا فیض نے بھی کبھی ایتھلیٹکس کی ہے, کبھی بیڈمنٹن کھیلی ہے, کبھی والی بال کھیلی ہے, کبھی نیٹ بال, ہینڈ بال, باسکٹ بال. یہ گل فروزہ کو بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں, شروع سے دیکھتے ہیں. اور گل فروزہ کا بڑا سٹائل تھا
گاگلز لگا کر ان کا کھیلنا اور باڈی ٹچ جو گیمز ہوتی ہیں ان میں ہینڈ بال جیسے ہے, نیٹ بال ہے اور فٹ بال ہے, ایون کہ اس میں بھی وہ گاگلز لگا کر کھیلنا. اور پرومیننٹ پلیئر تھی, اور پرومیننٹ اس سینس میں بھی تھی کہ جو بھی میچ کھیلتی تھی اس کی بیسٹ پلیئر بنتی تھیں. اور غالباً 2014 کی بات ہے جب انہوں نے سٹی کالج تھا وہاں سے انہوں نے آل راؤنڈ بیسٹ پلیئر بنی. تو اس وقت ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا جو پیشن ہے وہ کرکٹ ہے, میں کرکٹر ہی بننا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد اس کے 2 سے 3 دن کے بعد چودھری صدیق صاحب ہوا کرتے تھے, جی ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسر, ڈویژنل اسپورٹس افسر, جی اس وقت ڈی اسپورٹس تھا اور کافی طویل عرصہ انہوں نے ملتان میں گزارا ہے. صرف کیا. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ عبد الرضوی صاحبہ سے رابطہ کر لیں. اور انہوں نے پھر عبد الرضوی صاحبہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہاں گلفروزہ کا میں نے نام سنا ہے, جانتی ہوں, بس جلدی سے ان کو بھیج دیں. پھر آپس میں کنٹیکٹ ہوا اور وہ اگلے دن میچ کھیلنے چلی گئیں. گلفروزہ کی کہانی جو ہے نا یہ بورے والا سے شروع ہوتی ہے, بچپن اس کا وہاں سے, یعنی سمجھیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ کم سینی کا جو دور تھا, شیر خواری کا دور تھا, یہ ان کی فیملی سے پتہ چلا. تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کی بلکہ والدہ محترمہ سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ گھروں میں ہوتا ہے نا ایک دور میں تھاپا ہوتا ہے جس سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں. تو اتوار جب جو بھی چھٹی کا دن ہوتا تھا ظاہر ہے گھر میں ہوتی تھی اور بھائیوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو تھاپے سے کھیلا کرتی تھی. تو اس دن بڑا میچ گھر میں بھی پڑتا تھا کہ پہلے کپڑے دھلیں گے یا گلفروز, بڑی لاڈلی بچی. اور 2005 میں یہ ملتان آئی ہے. 98 کی ان کی پیدائش ہے, 28 دسمبر 1998 کی پیدائش ہے. یعنی سمجھیں کہ 7-8 سال کی تھیں جب یہ ملتان میں آئی 2005 میں. کھاد فیکٹری میں ان کے والد صاحب بڑا, ان کو فاطمہ گروپ کے بڑے وہ ہیں اپنا, کہ ان کی وجہ سے میری بیٹی جتنا بھی کیریئر کھیلی. آپ کو پتہ ہے کھاد فیکٹری ایک بڑا سیف گراؤنڈ, اور فاطمہ فرٹیلائزر گروپ کے پاس آنے کے بعد تو وہاں اور بھی بہترین قسم کے انتظامات ہیں. وہاں صبح سے شام کو کھیلنا ہے, دوپہر کھیلنا ہے, جب کھیلنا ہے, ایک سیکورٹی والا ماحول ہے. گلفروزہ کے لیے کرکٹ ایک اس طرح سے بھی پیشن بنا کہ وہاں پر کوئی گرلز کی ٹیم تو تھی نہیں, تو گلفروزہ کی جو کرکٹ ہے وہ بوائز کے ساتھ ہے. ویسے اس کے میں آج کے ٹاپک کے اندر ہمارا یہ بھی ہے کہ ملتان کے اگر آپ دیکھیں تو ملتان کے اندر اس وقت یہ چوتھی پلیئر ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہے. ویسے تو خانیوال کی وہ ثنا گلزار وہ بھی مطلب کہ انٹرنیشنل تو ہیں, مگر اس کے بعد آپ ایک کیٹیگری کے اندر, مگر آپ یہ دیکھیں کہ ملتان کے اندر یا آپ پورے جنوبی پنجاب کے اندر لے لیں, گرلز کرکٹ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. میں اس حوالے سے بات کروں شاید بھائی کہ سمجھیں کہ وہ جو ثنا گلزار پہ آ کے کام رک گیا تھا نا, تو اس وقت یہ تھا کہ ایک وقت کے اندر تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 5 سے 6 کلب جو ہے وہ گرلز کرکٹ کے وہ کرتے تھے. پھر ایک کرائسس آیا, بہت سارے اسکینڈلز ہیں. اس کے بعد یہ صورتحال بنی, بڑا دلچسپ معاملہ ہوا کہ گلفروزہ کو میں نے سب سے پہلے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا مون لائٹ اسکول کی طرف سے, جیسے 9th-10th کا ہوتا ہے سیشن ہوتا ہے, اس میں وہاں بھی آل راؤنڈر پلیئر تھی. اور ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ چونکہ کرکٹ ان کا پیشن تھا اور بڑا جنونی تھی, تو کوئی مل نہیں رہا تھا بیٹ وغیرہ نا, تو بال شال تھی ان پاس تھی, تو انہوں نے ہے نا فرنیچر توڑ کے نا اس کی جو ہے نا جو ٹوٹا پھوٹا تھا اس کی جو ہے نا انہوں نے بنا لی. یہ اسٹرگل ٹائم کی بات ہے, شروع میں بس اسکول دور کی بات ہے. تو وہ پھر پکڑی گئیں. پھر جیسے ایک ہوتا ہے کہ پنشمنٹ یہ وہ گھر تک باتیں پہنچی, لیکن وہ پھر جو ہے نا معاملہ سیٹل ہو گیا. لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ کرکٹ کا جنون ان کا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے ملتان ریجن کی کرکٹ کے لیے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ پلیئر بنے گا کہاں, کھیلے گا کہاں پر, کیونکہ ایک ایسا کرائسس کا دور آیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ہوئی بات کہ فیملیز کے ساتھ ایک اچھی اٹیچمنٹ تھی میری بھی اور انڈرسٹینڈنگ تھی, تو جیسے ہوتا ہے کہ بھئی جہاں بھی ان کو راستہ نظر آتا ہے کہ بھئی اب کہاں کھیلنا چاہیے وہ, تو مختلف جگہوں پہ میں نے رابطہ کیا اور پھر یہ کہیں بھی صحیح وہاں پر جا گئی. آپ کو پتہ ہے موٹر سائیکلسٹ بھی ہیں یہ, تو اچھا وہ شروع کے اندر جس وقت یہ ان بچیوں میں شامل ہے جنہوں نے ملتان کے اندر شروع میں موٹر سائیکل چلانا سیکھا. گلفروزہ کی کہانی پھر یہ ہوئی کہ میں مختلف جگہوں پہ اکیڈمیز میں بات کی, تو لیکن جہاں بھی جائیں وہ بوائز کرکٹ تھی, تو انہوں نے اوائڈ کیا کہ ایک لڑکی کہاں کھیلے گی. لیکن یہ ہے کہ بلیسنگ ان کے لیے جو رہی ہے وہ ایک مستقل رہی, وہ تھا کھاد فیکٹری کا گراؤنڈ.
اچھا آپ کو علی نیازی یاد ہے؟ جی جی، جو اس کو اس وقت انگلینڈ کے اندر سرو کر رہے ہیں، جنہیں انضمام 2 کہا گیا تھا، اور ان کا بھی فرسٹ کلاس کے اندر ایک 200 بڑا تیز ترین 200 ہے، 200 اور پاکستان کا غالباً فرسٹ ڈبل 100 تھا ون ڈے میچ میں. اور اس وقت وہ رمیز راجہ جو چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں، چیف چیئرمین پی سی بھی رہے ہیں، ان کی بڑی گڈ لکنگ میں تھے، گڈ بک میں تھے. عاقب جوید نے، عاقب جوید کی بہت گڈ بک میں. ہاں گڈ بک میں. اچھا وہ ذکر یونیورسٹی کے ویمنس ٹیم کے اپنا کوچ تھے، تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ یار ندیم بھائی کوئی شہر میں کرکٹر اور ٹیم بنانی ہے، وہ کوئی کرکٹر مجھے ایسی چاہیے جن کا ساتھ میں کام کروں. میچ تو ٹورنامنٹ تو ہم جیت ہی جاتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سٹف ہو جس کو ہم لے کر آگے چلیں اور باقی ہی پاکستان کو سرو کرے. تو اس وقت ایک سونیا فلک پلیئر ہوا کرتی تھی میتھمیٹکس کی، وہ کھیل رہی تھی اور باقاعدہ اسپیکس کے ساتھ بولنگ کرنا. وہ بوائز کرکٹ بھی میں کے ساتھ وہ بھی کھیلتی رہے گی، لیکن وہ بڑی ایج میں بڑی سے مراد ہے کہ یونیورسٹی لیول پر جب ملتان میں آئی تو اس وقت تھا. اچھا ہوا یہ کہ میں نے ان سے ایک ذکر کیا، میں نے کہا یار علی بھائی ایک ہے گلفروزہ ہے، اور سردیوں کی آمد تھی، غالباً نومبر کا مہینہ تھا. تو وہ کہتے کہاں ہے؟ میں نے کیسے کھاد فیکٹری میں کھیلتی ہیں وہ. تو کہتے یار چلیں ادھر. میں نے کہا آئیں چلیں. یعنی اس کا آپ کو پتہ ہے کتنا پیشنیٹ تھا وہ. ہم وہاں گئے تو مجھ سے راستے میں پوچھتے رہے کہ میں نے کبھی میں نے تو ان کو زیادہ تر بوائز کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. کہتے ایسا پاسبل ہے کہ ہم ان کو اگر وہ گھر میں موجود ہیں ہم ان کو وہاں لے جائیں اور وہ کرکٹ کھیلتی ہوئے ہمیں نظر آئیں. تو میں نے کہا وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا. تو پتہ چلا کہ وہ گھر سے گئے تو وہاں ان کے بھائی توحید ملے اور والدین سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا وہ تو گراؤنڈ میں ہے. تو پھر یہ علی نیازی تھوڑا سا خوش ہوئے کہ یار چلو وہاں پر موجود ہیں تو ان سے ریکویسٹ کر کے کہیں گے. اچھا جب ہم گراؤنڈ میں پہنچے ہیں تو ایک فاسٹ بالر تھا، اس نے ٹپا کیا، اور جو بیٹر تھا نا اس نے جناب ہک پل کیا اسی ہماری گاڑی سے اترتے. تو علی نیازی نے کہا یار کیا شاندار شاٹ کھیلا یار، دیکھو نا یہ ہے. تو میں نے کہا شیز بعد میں پتہ لگا. اچھا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا نا. تو علی نے، میں نے کہا علی آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ نے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھ لیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو علی نے بھی اس پہ کافی ورکنگ کی، ذکر یونیورسٹی میں بھی رہی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ذکر یونیورسٹی کا جو سپورٹس کا سیٹ اپ ہے اس میں داخلے مل جائے تو بڑی غنیمت ہے، بڑی بات ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ ہوا کہ جب پہلا سیشن انہوں نے کھیل لیا تو دوسرے سیشن میں ان کو ذکر اپنا پنجاب یونیورسٹی سے بھی آفر ہوئی. پھر وہاں گئی. وہاں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں اچھے پیکیجز ملتے ہیں، وہاں رہائش فری، کھانا فری اور داخلہ فری، اس کے علاوہ اچھی پرفارمنس پر اسکالرشپ بھی ملتا ہے. وہ ان کے گیم کا نا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پھر ظاہر ہے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے بھی کھیلا اور وہیں سے ہوتے ہوئے وہ ملتان میں ایک دفعہ فائنل کھیلنے آئی تھی. ملتان میں انٹر یونیورسٹی چیمپئن شپ ہوئی تھی غالباً 2021 کی بات ہے، 22 کی بات ہے. تو اس میں وہ کھیلی تھی ملتان میں، مارچ کی بات ہے. تو اس میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی رنر اپ رہی تھی، LUC جیت گئی تھی. تو اس وقت اپنی ہی ٹیم کے خلاف وہ کھیل رہی تھی. تو ذکر یونیورسٹی کی ٹیم کا فوکس تھا کہ اگر گلفروزہ کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو میچ کو بھی پکڑ لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے نہ گلفروزہ پکڑی گئی نہ میچ پکڑا گیا اور وہ جیت گئیں. مقصد یہ ہے کہ ایک جو گیپ ہے نا ہمارے اور لاہور کے درمیان میں، وہ سب سے بڑا گیپ ہے انفراسٹرکچر جس کی آپ بات کر رہے ہیں. لاہور میں اب جس لیول پہ گلفروزہ چلی گئیں یا پاکستان اے یا انڈر-19 کسی بھی لیول پہ جب پلیئر چلا جاتا ہے تو وہاں پر ان کے پاس براہ راست NCA میں کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ لاہور کا سٹرکچر بہت بڑا ہے، بہت بڑا شہر ہے. اور وہاں پر دیکھیں یونیورسٹی جس آپ یونیورسٹی کو مرضی لے لیں، اس یونیورسٹی کی ٹیمیں بڑی مضبوط ٹیمیں ہیں. اور وہاں پر اور کچھ نہیں، وہاں پر جو کوچز ہیں جنہوں نے ان کے کرکٹ بورڈ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ براہ راست پلیئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گلفروزہ ملتان میں ہی رہ جاتی تو شاید نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یقیناً یہ پاکستان تک پہنچنا ان کے لیے بہت. اس وقت ہم شاید پروگرام بھی نہ کر رہے ہوتے، پروگرام گلفروزہ پہ نہ کر رہے ہوتے. دیکھیں جب پہلا انہوں نے سری لنکا کے خلاف ڈیبیو کیا، وہ کراچی کی بات ہے غالباً 2022 کی بات ہے. تو یہ سری لنکا کے خلاف کھیلنی اور تو میں بھی پریشر لیا یا کیا میٹر تھا تو انہیں ہاسپٹل بھی جانا پڑا. لیکن اب وہ یہ گلفروزہ وہ والی گلفروزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور بھی ہے، محمد وسیم جو اس وقت جو ہیڈ کوچ ہیں اور ویمنس کرکٹ کے، ان کی لازمی ان کی گرومنگ ہے اور ان کا جو ہے اسٹائل ہے، ان کا دیا ہوا اعتماد ہے تمام پلیئرز کے لیے. اور اس وقت آپ کو گلفروزہ اس لیول پہ نظر آ رہی ہے جس میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ اب جو ہے نا مستقل اسکواڈ کا حصہ بن چکی ہے. اس کی میں ایک وجہ بھی دیتا ہوں کہ گلفروزہ نے منیب علی کے ساتھ مل کے 200 پارٹنرشپ کی ہیں. یہ 10 سال کے وقفے کے بعد اوپننگ پارٹنرشپ 100+ اور کنزیکٹیو ہوئی ہیں. اور جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کو، ویسے تو یہ پاکستان مینس کرکٹ کا بھی جو ہے
ہے وہ اوپنرز کا بڑا ایشو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پاکستان کی مینز کرکٹ ٹیم بھی ڈبلز اپنا 100 پارٹنرشپ کرتی تھی تو وہ بھی ایک سٹوری بنتی تھی. ایک اچھی پارٹنرشپ, اور وہ بھی اوپنر پارٹنرشپ جو ہے نا, وہ آپ کو شروعات کے اندر ہی جو ہے وہ فتوحات کے جو ہے وہ دائرے کے اندر لے جاتی ہے. اب یہ ہے کہ گل فروزہ پہ اگر دوسری ایک اور طرف سے لے لیں کہ اب ان پہ ایک پریشر ہوگا, ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی, اس کو پریشر سمجھ لیں یا ان کے لیے انجوائمنٹ سمجھ لیں کہ یہ وہ گراؤنڈ تھا جہاں پر میں نے پہلی دفعہ کھیلنے کے لیے آ رہی ہوں. اس کے پچھلی طرف جو اکیڈمی والا گراؤنڈ تھا وہاں کبھی میں ٹرائل کے لیے آئی تھی, اور آج میں اسی اسٹیڈیم میں کھیل رہی ہوں. اور یہاں پر کون کون کھیل چکا ہے, پوری دنیا کا ورلڈ کلاس ٹیلنٹ یہاں کھیل چکا ہے. اور افریقہ کے خلاف جو سیریز ہے, سیریز میں ان کے لیے خود کو منوانے کا بڑا اہم موقع ہے. اور دوسری طرف اگر ہم جائیں کہ پاکستان کے جو ویمنس کرکٹ ٹیم ہے, ہم اگر کہیں نا کہ وہ گروئنگ ہے کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں کنزیکٹیولی پاکستان کے پاس ٹیلنٹ آ رہا ہے. اگر آپ 5-6 سال پہلے کی ٹیم دیکھیں نا, مسلسل اس میں سے کھلاڑیوں کو ریٹائرمنٹ کھلاڑیوں نے لیا, شادی کیا, ریٹائرمنٹ لیا, تو مسلسل جو ہے نا کھلاڑی چلتی گئی ہیں. تو جو 8-10 سال پہلے کی ٹیم تھی اس میں سے 1-2 شاید جیسے ندر ڈار رہ گئی ہیں. تو مسلسل جو ہے نا نیا ٹیلنٹ پاکستان کو ملتا جا رہا ہے. اور پاکستان کا جو سپورٹس کا انفراسٹرکچر ہے, ویمنس کرکٹ کا انفراسٹرکچر ہے, وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور سپورٹنگ سٹاف سب چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اب ایک ذمہ داری ہے پاکستان کی ویمنس کرکٹ ٹیم پہ کہ اب ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. اب پاکستان کی ویمنس کرکٹ ٹیم کو پرفارم کر کے دکھانا ہوگا, اور جہاں تک پہنچنا اور پرفارم کرنا, یہ اس کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اور گل فروزہ ان جیسی باقی بھی کھلاڑی جو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ آ چکی ہیں, چونکہ سب کے نام یاد نہیں ہوتے, تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو اسکواڈ ملتان میں کھیلنے کے لیے آیا ہوا ہے اس میں فاطمہ ثنا کپتان ہے, عالیہ ریاض ہیں, ڈیانا بیگ, گل فروزہ, ارم جاوید, منیبہ علی وکٹ کیپر ہیں, نشرہ سندھو, ندا ڈار, امیمہ سہیل, صدف شمس, سعدیہ اقبال. ان کی شرکت, سعدیہ کی شرکت فٹنس سے مشروط بتائی گئی ہے. صدر امین, سیدہ عروب شاہ, تسمیہ رباب اور طوبہ حسن. تو جو اس کے علاوہ ٹریولنگ ریزرو میں بتایا گیا ہے نجیحہ علوی وکٹ کیپر ہیں, رامین شمیم اور ہانی دونوں نان ٹریولنگ ریزرو میں ہیں. اور ملتان میں پری سیریز کے تربیتی کیمپ اور سیریز کا یہ کھلاڑی بھی حصہ ہوں گی. اور اس وقت پاکستان کی جو ویمنس ٹیم ہے یہ غالباً ایک ہفتے سے ملتان میں ہے, اور آج 10 سے پرسوں جو ہمیں ری شیڈول کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا افریقہ کی ٹیم بھی یہاں پہنچے گی, 3-4 دن پریکٹس کرے گی. اور دیکھا جائے تو ویمنس کی پہلی جو ہے نا ملتان میں انٹرنیشنل کوئی سیریز ہونے جا رہی ہے, اور پیشینیٹ ہے. ہاں, اب اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے, اس موقع پر یہ ہونا چاہیے کہ ضلع انتظامیہ کو انیشیٹو لینا چاہیے, ڈویژن انتظامیہ کو انیشیٹو لینا چاہیے, اور طالبات کو موسم اچھا ہے تو پہلے سے بہتر ہے, اور شام کے وقت ڈے اینڈ نائٹ میچز ہوں گے تو ٹیموں کو تعلیمی اداروں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کوآرڈینیٹ کر کے, صرف اسپیشل بچے جاتے ہیں, اور جو ہیں ہمارے ایس او ایس کے بچے بھی جاتے ہیں. اور ایک اور ہے وہ جو 3-4 بڑی یونیورسٹیز ہیں, اب ان کے ساتھ جو ہے وہ گرلز کالجز کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے انہیں پابند بنایا جائے کہ جو بچے آئیں گے ان کے لیے فوڈ کا انتظام بھی وہ خود کر کے آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے, تو وہ اس لیے پک اینڈ ڈراپ کا تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. دوسرا سیکورٹی کا بھی ایشو نہیں ہوگا, کوئی ایشو نہیں. تو وہ انہیں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو گراؤنڈ میں لانا چاہیے, ایک بھرا ہوا گراؤنڈ ملنا چاہیے, تاکہ جو ہے نا یہ سیریز بھی یادگار بنے. پوری دنیا میں میسیج آئے کہ یہاں پر صرف مینز اور T20 پر ہی نہیں ہوتی بلکہ ویمنس کرکٹ کے لیے بھی ایک بہت چارمنگ ماحول ہے. جی, اب یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے, کوآرڈینیشن ہو جاتا ہے, تو یقیناً یہ کر بھی رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں صرف تجویز دیں گے تو بعد میں ہم کلیم کریں کہ ایسا ہماری وجہ سے نہیں, یقیناً وہ پلان کر بھی رہے ہوں گے. لیکن اگر ایسا ہے وہ جو ہے اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے. اور اب تک جو انتظامات کے حوالے سے ہے, بڑے فول پروف سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے ایک میسیج دے دیا گیا ہے, وہی الرٹ ہوگا جو مینس ٹیموں کے موقع پر ہوتا ہے, جو PSL کے موقع پر ہوتا ہے, وہی VIP ماحول ہوگا. اور شائقین ملتان کے لیے بھی بڑا شاندار موقع ہوگا کہ وہ ملتان میں آ کے ویمنس کرکٹر کو کھیلتا ہوا دیکھیں, پاکستان کی ٹیم کو دیکھیں. بھلے یہ تمام پلیئرز کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ایونٹ میں ملتان میں کھیلنے کے لیے آتی رہی ہیں, لیکن ایک عرصہ ہوا کہ 10 سے 12 سال 11 سال سے کبھی اتنا بڑا میگا ایونٹ ملتان میں نہیں ہوا اس طرح کے ویمنس کا. تو یہ ہے کہ اور
انٹرنیشنل لیول کا تو پہلے ہی میچ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور پلیئرز کے لیے جو تماشائی ہیں ان کے لیے سہولت کے ساتھ اسٹیڈیم میں پہنچنے کا راستہ جو ہے نا ہموار ہونا چاہیے۔ جی اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ اصل کے اندر وومنس کرکٹ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، اسپیشلی جنوبی پنجاب میں، چوتھی پلیئر ہیں، اور اس وقت جس طرح گل فروزہ جو ہیں وہ چوتھی پلیئر ہیں، اور باقی تین کا کیریئر بھی بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے جو پہلی سماوی اقبال ثانیہ اور جو سکھا فیض ہیں انہوں نے بھی مطلب کہ بھی نا اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے نئے نوجوان کھلاڑیوں کے اندر شفٹ کرنے کے اندر بڑی بھرپور جو ہے وہ کاوشیں کی ہیں، اور تینوں اس وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس ٹیلنٹ کو آگے لے کے جانے کے اندر کوشاں ہیں۔ اچھا، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ابھی دیکھیں جس طرح ملتان بہت بڑا ہے، مگر کوئی ایک ایسا رجسٹر کلب نہیں ہے پی سی بی کی جانب سے جہاں بچیاں کھیلا۔ تعلیمی سطح کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، جس طرح جامعہ ذکریہ کے اندر اپنی ایک اکیڈمی چل رہی ہے، اور جو ہے وہ رائل آرچر کے اندر جی ایل پی پی لودھنا پائلٹ پروجیکٹ کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو وہ بھی ایک نامناسب سی بات ہوگی۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جی نے زندہ رکھا ہے، بلکہ آپ دیکھیں انہوں نے بائکیز دی ہیں، اور اس طرح آپ دیکھیں کہ 3-4 اس سال کے اندر بھی ان کے ایونٹ ہوئے ہیں اور میگا ایونٹ ہوئے ہیں، اور ایسے ایونٹ ہیں جس میں فوڈ ہر طرح کی ایک علیحدہ پروگرام کریں گے جو صرف جی ایل پی پی کے اوپر لودھنا جی وہیں چل کے کریں گے ان کی ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ۔ ڈاکٹر محمد عبدالصبور جو ہے نا کافی بڑا نام ہے، اور ان کا اس سیٹ اپ میں ہونا ایک بلیسنگ والی بات ہے۔ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اگر ہم وہاں پر گراؤنڈ ضبط میں کریں، گراؤنڈ ضبط کی اپنی ایک الگ سے کہانی ہے، تو اس کے اگلا ایک ایونٹ اگر ایک پروگرام وہاں پر کریں، ظاہر سی بات ہے گرلز کرکٹ کے فروغ کے لیے ان کی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے جو علی ترین ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور بڑی فنڈنگ ہے۔ ہاں جی وہی چین ہے علی ترین ہاں جی جہانگیر ترین علی ترین تو ہم رومی صاحب ہیں، اور یہ بڑا نام ہے ان کو۔ اچھا، اصل کے اندر اس وقت جو کرکٹ ملتان کے اندر اسپیشلی زندہ ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔